اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کی وسط میں واقع ایک عمارت ہے۔ یہ عمارت مسلمانوں کا قبلہ ہے، یعنی وہ جگہ جس کی طرف رخ کر کے مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم تاریخ میں وقوع پذیر ہونے والے چند ایسے افسوسناک واقعات کا ذکر کریں گے کہ جہاں خانہ کعبہ کی اس مقدس ترین عمارت کو شہید کیا گیا تھا، جس کے سبب بیت اللہ کی طواف اور مسجد حرام میں ہونے والی عبادات کو روک دیا گیا۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جو بعد میں طوفان نوح کی وجہ سے غرقاب ہو گئی۔ یوں اس سیلاب عظیم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بنا خانہ کعبہ ریت اور مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد ریت اور مٹی کا یہی ٹھیلا عوام الناس کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا۔ مظلوم اور بیمار لوگ یہاں آتے اور اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے۔ دوستو، یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ تک ایسے ہی جاری رہا۔ ظہور اسلام کے بعد یزید ابن معاویہ وہ پہلا حکمران تھا جس نے مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ وہی یزید جس نے نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمیت دیگر اہل بیت کا خون ناحق بہایا تھا۔ تاریخ ابن خلدون میں درج ہے کہ یزید کے بھیجے ہوئے ایک اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ کبیس اور کوہ کیکان پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ یہ سنگباری اتنی شدید تھی کہ کئی دن تک خانہ کعبہ کا طواف روکا رہا۔ اس حملے کے دوران خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے اور عمارت کو خاصا نقصان پہنچا۔ یہ حملہ ابھی جاری ہی تھا کہ مکہ معظمہ میں یزید کی موت کی خبر پہنچی۔ یزید کی موت کے بعد جب حالات معمول پر آ گئے، تب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ دوستو، خانہ کعبہ پر دوسرا حملہ بھی بنو امیہ ہی کے دور میں ہوا۔ اس مرتبہ نہ صرف خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا بلکہ حدود حرم میں قتل و غارت بھی کی گئی۔ یہ 72 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب عبد الملک ابن مروان حکمران تھا اور حجاز مقدس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تب ایک لشکر حجاج ابن یوسف کی قیادت میں مکہ پر حملہ آور ہوا۔ حجاج ابن یوسف انتہائی ظالم و جابر فطرت کا انسان تھا، جس کے دامن پر بہت سے صحابہ و اہل بیت کے خون کے چینٹے ہیں۔ اس نے عین رمضان المبارک کے مہینے میں شہر مکہ کا محاصرہ کیا اور اس قدر تیز سنگباری شروع کر دی کہ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس سنگباری کے دوران ایک بہت بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ گرا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت گر گئی۔ اسی روز مکہ کا موسم حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا۔ آسمان پر زبردست بجلیاں کڑکنے لگی اور 3 دن تک مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اندھیرا چھایا رہا۔ یہ آثار دیکھ کر حجاج کی فوجوں نے حملہ روک دیا اور پتھر برسانا بند کر دی، لیکن حجاج آگے بڑھا اور اس بدبخت نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیق میں پتھر رکھے اور خانہ کعبہ پر برسانا شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق حجاج ابن یوسف نے مکہ پر قبضے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر اسی کعبہ کی پرنالے میں لٹکا دیا تھا اور آپ کی لاش شہر مکہ میں 3 دن تک سولی پر لٹکتی رہی۔ حجاج ابن یوسف کے اس حملے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی تھی اور حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ خانہ کعبہ کی دیواریں اور حجر اسود کے ٹکڑے اٹھا کر لے گئے، جنہیں بعد ازاں دوبارہ منگوا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی گئی۔ دوستو، اس واقعے کے کم و بیش 250 سال بعد یعنی سن 317 ہجری کے دوران کرامتہ فرقے کے پیروکار ابو طاہر سلیمان نے ایک لشکر جرار کے ساتھ شہر مکہ پر چڑھائی کی اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کرامتہ فرقے کے بانی ابو سعید کا بیٹا تھا۔ اس قتل عام کے دوران مکہ شہر اور اس کی گرد و نواح میں 30,000 افراد شہید کیے گئے
جن میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے 700 افراد بھی شامل تھے۔ بحرین کی شہر ہجر سے آنے والے کرامتا حجر اسود نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق 20 سال سے زائد عرصے تک خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ ابو طاہر نے مکہ کا راستہ بھی بند کرنے کی کوشش کی اور عازمین حج کو مجبور کیا کہ وہ مکہ کی بجائے کرامتا کے شہر ہجر آئے، لیکن اسے کامیابی نہ مل سکی۔ یہ خلافت بنو عباس کا زمانہ تھا، جبکہ مصر میں خلافت فاطمیہ کی شروعات بھی ہو چکی تھی۔ البتہ یہ حکومت آپسی اختلافات کے سبب اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ خانہ کعبہ کا بھی دفاع نہ کر سکی۔ دوستو، آج سے کچھ دہائیاں قبل خانہ کعبہ کی حالیہ تاریخ میں ایک المناک سانحہ پیش آیا تھا کہ جب چند مرتدین کے بیت اللہ پر قبضے کے باعث 14 دن تک طواف معطل رہا، اور اس عرصے میں حرم کعبہ کی در و دیوار اذان اور نماز کی شہادت سے محروم رہے۔ 20 نومبر سن 1979 کی صبح امام حرم نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں کم و بیش 1 لاکھ نمازی موجود تھے۔ 400 افراد پر مشتمل اس گروہ نے یہ حملہ انتہائی باریک بینی سے پلان کیا تھا۔ اس جماعت نے جنازوں کے روپ میں چارپائیوں پر اسلحے کی بھاری مقدار مسجد حرام میں جمع کر لی تھی۔ تمام تر تیاریوں کے بعد اچانک حرم کی تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ یہاں ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ وہ مہدی ہے، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر بندوقوں کے زور پر لوگوں سے بیعت کروانی بھی شروع کر دی۔ سعودی حکومت نے اس بغاوت کا سدباب فرانسیسی اور پاکستانی فوج کے دستوں سے کیا۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے اور 4 پاکستانیوں سمیت 60 فوجی شہید ہوئے، جبکہ مرتدین کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج سے 3 سال قبل بھی دنیا میں پھیلنے والی ایک وبا یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے مسجد الحرام کو مکمل طور پر خالی کروا کر خانہ کعبہ کی طواف کو روک دیا گیا تھا۔ دوستو، احادیث نبوی میں قرب قیامت سے متعلق ایک واضح نشانی بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ علماء کرام کے مطابق حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا کہ جب روئی زمین پر کوئی بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائے اور موت ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔